چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو ترک کر دو کہ یہی تقویٰ ہے، اور اس طرح کرو جس طرح خاردار زمین پر چلنے والا کانٹوں کو دیکھ کر اس سے بچ کر چلتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ کنکریوں سے پہاڑ بنتے ہیں۔ محبت نہیں، موت اندھی ہوتی ہے، وہ نہ حسن دیکھتی ہے، نہ عمر دیکھتی ہے، نہ جوانی اور نہ پیسہ۔ لذتوں کو مٹانے والی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ منظر عام پر آنے یعنی مشہور ہونے کی خواہش کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے لوگوں سے حیا نہ کی اس نے اللہ سے بھی حیا نہ کی۔ اگر آپ حسب و نسب کی وجہ سے فخر محسوس کرتے ہو تو یہ عادت سب سے بدترین ہے، کیونکہ جس بنا پر آپ خوش ہو رہے ہیں اس کا دنیا اور آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ اپنے علم کی بنا پر خود پسند ہوتے ہیں، وہ ترش روئی سے پیش آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ انسان اپنے ہر تجربے کی قیمت اپنے وجود کا کچھ حصہ کھو کر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے جب بچپن کی تصویر دیکھتا ہے انسان کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ تب وہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حق بات کہتا ہو کبھی مخلوق کی نظروں میں اپنے رتبے کی پرواہ نہیں کرتا۔ کاغذ کی کشتی تھی، پانی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا۔ کہاں آ گئے سمجھداری کے اس دلدل میں، وہ نادان بچپن بھی کتنا پیارا تھا۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نکتہ یہ ہے آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ سودا کیا ہوتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی ہے۔ لوگ دو باتیں کبھی نہیں بھولتے، پہلی خود کا کیا ہوا احسان، دوسری دوسروں کی ہوئی غلطی۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ ہم اکثر جائز کام اس وہم میں نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر اس منطق پر ناجائز کام کرتے رہتے ہیں کہ سبھی کرتے ہیں۔ کسی کی مدد یہ سمجھ کر ہرگز نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ دکھاوے کی کوشش نہ کیا کرو، جب تم کمال کو پہنچو گے تو خود نظر آؤ گے۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں۔ بس اتنا ہی اہم ہے
کہ آپ سیکھتے ہیں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ ہم نوکری کے لالچ میں زیادہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن نہیں پڑھتے۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصولی اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ امن سکون اسی میں ہے کہ آپ کو شہرت سے محبت نہ ہو۔ خوف موت کو تو روک نہیں سکتا، البتہ زندگی روکے رکھتا ہے۔ افسوس کے زخم معذرتوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ بھیڑ بکریوں کی رائے کی وجہ سے شیر کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ ہر وقت اللہ سے ڈرو، خاص کر جب آپ اکیلے ہو۔ ہم لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن البصیر سب کچھ دیکھنے والے سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ دعا اور دل دو خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس الفاظ کی بجائے کردار ہو۔ ایسا انسان بننے کی کوشش کبھی مت کریں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ البتہ ایسا انسان بننے کی کوشش ضرور کریں جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہو۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ جب آپ کو کوئی دیکھ بھال والا انسان مل جاتا ہے تو درد خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ اپنے من پسند شخص کی توجہ ایسی دوائی ہے جو نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ عقابوں سے پرواز میں اگر اونچ نیچ ہو بھی جائے تب بھی کووں کا ان پر ہنسنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ انفرادیت، خود غرضی اور خوش فہمی کی اینک اتار کر انسان جب دیکھتا ہے تو اسے دوسروں سے کہیں زیادہ اپنی حیثیت صاف دکھائی دیتی ہے۔ ایک دیا دوسرے دیے کو روشن کر سکتا ہے، صرف اس صورت میں جب دوسرے دیے میں تیل موجود ہو۔ یہ دنیا ہے اور یہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں کے کئی چہرے ہوتے ہیں جو ہمیں بیوقوف بنا جاتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ہم پر کیا گزرے گی۔ ڈھونڈنا ہی ہے تو خود کو ڈھونڈیے، ایسی ایسی حقیقتیں آشکار ہوں گی کہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور دوسروں کا دھیان خود بخود آپ کے ذہن سے مٹ جائے گا۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، بیوقوف پھیلاتے ہیں اور احمق ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ بیوقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اسے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے اور اسے دور رہنا ثواب ہے۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اکثر انسان خود کو مطمئن کرنے کے لیے دوسروں کو ہر طرح کی برائی کا الزام دے دیتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات سے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ جب دینے والا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے تو لینے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے، چاہے وہ وقت ہو یا پھر کچھ اور۔ سفر میں پہلے دن سے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے، لیکن تمہارے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ محبت معجزے کرتی ہے۔
گہرے تعلق اچانک ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ، مصروفیات، دل بھر جانا، نظر انداز کرنا۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چیونٹیوں سے مدد اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ ختم کر دو، اس سے تعلق ختم کر دو، اس منافق سے دوری اختیار کر لو۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کے لیے یہ قدرت کا آزمودہ طریقہ ہے۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے، جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین اس وقت پر اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز جواب کی امید کر رہے ہوں۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی نفاست سے نکلو۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ غلطیوں سے بھری زندگی کسی بھی کام سے خالی زندگی سے زیادہ مفید اور قابل احترام ہے۔ منفی لوگوں کو زندگی سے علیحدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ خود کا احترام کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی دن آپ کو ضرور ادراک ہوگا کہ سب سے بھاری زنجیریں فولاد کی نہیں ہوتی، بلکہ جذبات، توقعات اور خیالات کی ہوتی ہیں۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے، مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ کسی ناقدرے شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ بے غرض لوگ روٹھ جائیں تو منا لیا کر، خود غرض لوگ ساتھ چھوڑ جائیں تو شکر ادا کیا کر۔ کسی کی بد اخلاقی سے دل برداشتہ ہو کر اپنے اخلاق کو نہیں گرانا چاہیے، کیونکہ یہ بزدلی اور کمظرفی کی علامت ہے۔ اخلاق کی دولت کو حاصل کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ماضی کے حوالوں سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی سوچ اور کردار مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازعوں سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ کسی بھی معاشرے میں اصل اقلیت باشعور لوگ ہوتے ہیں جو روایتی سوچ سے الگ سوچتے ہیں اور معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ جس محبت میں درد کسی ایک کے حصے میں آئے وہ محبت کی اعلیٰ قسم ہے۔
ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ بہت ساری مجبوریاں مل کر ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑ دیتی ہیں، جو ہماری خواہشات کو حسرتوں میں بدل دیتی ہیں۔ توبہ کے آنسو کا کمال یہ ہے کہ یہ گرتا باہر ہے مگر اندر تک صفائی کر دیتا ہے۔ کسی کو ٹوٹے ہوئے لوگ پسند نہیں آتے، کم از کم کوئی مثبت رغبت ان کے لیے پیدا ہونا مشکل ہے۔ اپنے زخمی باطن کو چھپا کر رکھیں۔ کوئی عقل مند تاجر ٹوٹے ہوئے سامان کی نمائش نہیں کرے گا۔ کچھ دروازے مکمل بند کیے جانے ضروری ہوتے ہیں، بغیر یہ ذکر کیے کہ ان کے پیچھے کون تھا، اور بغیر ندامت کے کہ کیا کچھ چھپا رہ گیا ہوگا۔ وفادار اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر بے وفائی کے سارے مواقع ضائع کر دیتا ہے۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ مار جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ خوشیاں۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کا فقیر بنا دیتی ہے۔ زندگی میں جب بھی کبھی مشکلات و مصائب چاروں طرف سے گھیر لیں تو اس وقت وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی چیزیں اس ذات کے لیے چھوڑ دیں جس نے نظام عالم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، وہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ غم کے آنسو گھڑی کی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، وقت رک جانے تک یہ نہیں رکتے۔ بعض اوقات لوگ اپنے بڑے بڑے دکھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے رو کر بہا دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں پاگل، بھلا اتنی چھوٹی سی بات پہ کون روتا ہے۔ لکھنے والا اپنی سوچ کے مطابق لکھتا ہے، پڑھنے والا اپنی سوچ کے مطابق پڑھتا ہے۔ پڑھنے والا کبھی نہیں سمجھ سکتا لکھنے والے کا مسئلہ کیا تھا۔ انسان کبھی بھی اتنا بوڑھا نہیں ہو جاتا کہ وہ کوئی نئی منزل نہ پا سکے یا کوئی نیا خواب نہ دیکھ سکے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی اوقات، اپنی حیثیت، اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے۔ چاہے پھر کسی بھی جگہ ہو، انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بہترین دفاع کرنے والی چیز آپ کے اخلاق ہیں۔ دل کی زمین محبت سے خالی ہو تو باہر کے منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قدموں کے نیچے زمین جیسی مرضی ہو لیکن آسمان ویسا ہی رہتا ہے۔ جس دل میں محبت پیدا ہو جائے اس دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ جس دل میں عاجزی پیدا ہو جائے اس دل میں غرور پیدا نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنے وجود کی کرچیاں چھپا کر رکھتا ہے، اس لیے آپ کو کسی سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر 1000 منافق مل کر تمہاری جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دیے ہوئے ہو تو یقین مانیں آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ کوشش کریں دوسروں کا آپ کی ذات سے تقاضا نہیں بدلنا چاہیے۔ اداسی گہری ہونے لگے تو من پسند چیزوں سے سب سے پہلے دل اٹھتا ہے۔
محبت اور خود غرضی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، پھر چاہے وہ بندوں سے کی جائے یا رب سے۔ دل دریا کرنا پڑتا ہے جس کا بہاؤ بھی تیز ہو اور گہرائی بھی زیادہ ہو۔ لوگ غریب سے قریب کا رشتہ بھی چھپاتے ہیں اور امیروں سے دور کا رشتہ بھی بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی جہنم ہے تو اس کے جذبات میں واقع ہے۔ ہر انسان کی خواہشات مصنوعی ہوتی ہیں جبکہ ان کا انجام قدرتی ہوتا ہے۔ اپنے محبوب لوگوں سے اچھا معاملہ کرو کیونکہ ان کے جانے کے بعد حسرتیں کمر توڑ دیتی ہیں۔ کامیابی کا ہر سفر ایک مثبت سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ زندگی ایسی خوبصورت تتلی ہے جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہے اور پھر پھولوں کی گلشن میں گم ہو جاتی ہے۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ ہر چیز جس کی پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، مگر ادب کثیر ہو کر مہنگا ہو جاتا ہے۔ انسان لاکھ خود کو پردے میں چھپانا چاہے لیکن وقت آنے پر اپنی حیثیت ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت انسان اس دنیا میں اپنی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اپنے رب کا محتاج ہے۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اپنے حال پر مطمئن رہیے کیونکہ موازنہ سکون چھین لیتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ اور صرف دو لوگ ہی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ اللہ پر توکل کریں، اس کے بنائے ہوئے خوبصورت منصوبے پر بھروسہ کریں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی اپنے ظرف کا، کبھی اپنے نفس کا اور کبھی اپنے صبر کا۔ محبت ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ لاڈ، توجہ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوش رکھتی ہے۔ اپنے تجربات کو اٹھائے پھرنے کی بجائے سیڑھی بناؤ اور اس کے ذریعے اوپر چڑھو۔ خوف کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خوف کے عالم میں اپنے حواس کھو دیتا ہے۔ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہیں۔ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بجھا ہوا انسان ملے تو اس سے اس کی خوبیوں پر بات کرو، اس کے دل کی خوبصورتی پر گفتگو کرو، اس سے اتنی بات کرو کہ وہ لوٹ آئے اور روشن ہو جائے۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو،
اور کوئی ہم سے پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ لکھنے والے ہمیشہ سچ نہیں لکھتے، بعض اوقات وہ اس لیے کچھ ایسے جھوٹ یا بے بنیاد دلاسے بھی لکھ ڈالتے ہیں تاکہ لوگ جینا نہ چھوڑیں، لوگ زندگی میں موجود خوبصورتی کی تلاش نہ چھوڑیں۔ انسان کوشش پر مکلف ہے، نتیجوں پر نہیں۔ ظالم کے صف میں کھڑے تھے یا ظلم کے خلاف، یہ پوچھا جائے گا۔ علم اور حکمت کی بات جہاں بھی ہوگی، دلیل سے ہوگی۔ جہاں انسان تانا زنی پر اتر آئے، وہاں بات کے سیاق و سباق بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی تکلیف ہے کہ سوچو کہ تمام راستے کسی ایک شخص پر جا کر ختم ہوتے ہوں، اور وہی ایک شخص آپ کی اس بےتابی سے آشنا نہ ہو۔ روحوں سے روح کا تعلق اس شفاف آئینے کی طرح ہے جو کبھی دھندلاتا نہیں ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی آپ کو وہ سب کچھ نہیں دیتی جو آپ کو پسند ہے، لیکن قناعت آپ کو ایسا بندہ بنا دیتی ہے کہ ہر چیز آپ کو پسند ہو جاتی ہے۔ جب آپ بیک وقت کسی شخص سے محبت اور نفرت کرتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا زیادہ اہم ہے۔ انسانیت کسی کی جلد کے رنگ کا نہیں، ایک احساس کا نام ہے۔ جو قدر کرنا نہیں جانتا اس کی جستجو فضول ہے، اور جو ناقدری کی جستجو میں رہتے ہیں دراصل وہ اپنی قدر کھو رہے ہوتے ہیں۔ جن کے نشانے کمزور ہوتے ہیں وہ دور سے وار نہیں کر سکتے، وہ قریب آ کر محبتیں جتا کر سینے میں جس جگہ دل ہوتا ہے اسی جگہ وار کرتے ہیں۔ ترتیب بہت ضروری ہے، چاہے پھر زندگی کی ہو یا کسی کام کی، کیونکہ ترتیب کے بغیر سب الجھ جاتا ہے۔ غلط راستہ اکثر خوبصورت ہوتا ہے مگر کبھی صحیح منزل کی طرف نہیں لے جاتا۔ جب تک روح جسم کو جدائی کا داغ نہیں دیتی، ایسی زندگی گزارو جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اپنی مسکراہٹ کسی کو دے دو، خوشی آپ کی ہو جائے گی۔ انسان کے پاس جب کھونے یا پانے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، اور لوگ اسے مغرور اور بے حس سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کر لیا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ سیدھا اور مثبت ہو، بلکہ اس کے حالات بیان کرنے والا ٹیڑھا اور منفی انسان ہو۔ جنت بلندی، ہدایت، خوشی کا راستہ اور امان کا ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عجوبے مزدوروں نے تعمیر کیے، لیکن یہ زمانہ صرف بادشاہوں کو ہی یاد رکھتا ہے۔ خواہشات کی روشنائی خشک نہیں ہوتی، تقدیر جو چاہے لکھتی رہے۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے کچھ لڑائیاں ہارنا لازم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تنہا یوں بھی نہیں بیٹھتے کہ سب سے زیادہ تکلیف وہ چیز ان آوازوں کا
زیادہ واضح سنائی دینا ہے جو ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ دبائی گئی آواز کی کوئی نہ کوئی کراہٹ اور ٹوٹی ہوئی محبت کی کوئی نہ کوئی آہ کہیں نہ کہیں ضرور محفوظ رہ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، اور وہ اسے چنتا ہے جسے وہ اپنی ہی جانب متوجہ دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی تصور کی ڈوریں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کر کے اپنے خیالات کا سارا بوجھ ڈال کر کوئی بھی منظر تخلیق کر سکتے ہیں۔ جب خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو پیچھے سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہو یا دکھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خواہش نفس کی جیل سے تنگ کوئی جیل نہیں، اور شہوت نفس کی قید سے سخت کوئی قید نہیں۔ روح کا پسندیدہ شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اطمینان حاصل رہا کرتا ہے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں گلا بھی ہو سکتی ہیں۔ خدا محبت سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ محبت ضرور ملتی ہے، ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو۔ اگر آپ کا مقصد بہت کچھ حاصل کرنا ہے تو ساتھ ہی کچھ دینے کی نیت بھی کر لیں۔ یہ بازار کا نہیں بلکہ قدرت کا اصول ہے۔ درد و غم دل کی طبیعت بن گئے، اب یہاں آرام ہی آرام ہے۔ دو باتوں کی گنتی کرنا چھوڑ دیں، خود کا دکھ اور دوسروں کا سکھ، زندگی خوشگوار اور آسان ہو جائے گی۔ رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں۔ مشکل یہ نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ غلط جگہوں سے واپس کیسے آنا ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی تکلیف دینا اچھی بات نہیں۔ جب دشمن آپ کے رازوں سے واقف ہونے لگے تو سمجھ لیں دوستوں میں کوئی منافق ہے۔ بچہ بڑا ہو کر والد کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے، انسان مر کر رب کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، عام آدمی کو جب اللہ مل جائے تو پھر اس کی بات شروع ہوتی ہے، اور اگر خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ چیونٹی صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور اس کی تلاش یہ ہے کہ خاک راہ سے رزق مل جائے۔ گلہ کا معنی ہے دوسرے کے بارے میں بات کرنا، ایسی بات جس سے اس کا وقار زخمی ہو۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے اپنی جانکاری کے دعوے سے توبہ کرنی چاہیے۔ دراصل عید کی خوشی کسی مال سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزہ رکھنے والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ جسے آپ کے اندر کی گہرائی تک غوطہ زن ہونے کا ہنر نہ آتا ہو، اسے اپنے کناروں پر کھڑے رہنے کی بھی اجازت نہ دیا کریں۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ اپنے دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے،
مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دے، نہیں تو یہ آہستہ آہستہ آپ کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ کسی عقل مند اور سوبر انسان کی دشمنی کسی بکھرے ہوئے بے عقل انسان کی دوستی سے زیادہ محفوظ اور بہتر ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر مرنے والوں کی 1000 غلطیاں بھی ان کی کسی ایک نیکی سے ڈھانپی جا سکتی ہیں تو کیا جینے والوں کی ایک غلطی پر بھی نظر رحمت نہیں کی جا سکتی؟ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب کیا ہے۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بنایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہونے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر ہم سب کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے۔